السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں، بسنت بازی، کیونکہ آج کل یہ لوگوں کو میں ایک تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ نہ ایک ہندوؤں کی رسم ہے بلکہ یہ ایسی جو ہے خطرناک رسم ہے نا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ یقین مانیں اس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں ایکسپائر ہو رہی ہیں، پھر بھی والدین جو ہیں یہ اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں اس بات سے روک رہے۔ آج سے تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک جو ہے صحیح وال کا جو واقعہ ہے، آج سے تقریباً 4 سے 5 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک ارسلان نامی بچہ جو تقریباً 10 سے 12 سال جس کی عمر ہے، وہ اپنی چھت پر پتنگ بازی کرتے ہوئے اپنی چھت سے گرا اور گرنے کی وجہ سے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس بچے کے والدین پر کیا بیت رہی ہوگی، اس بچے کے والدین جو وہ اس وقت کس حال میں ہوں گے۔ چاہیے تو انہیں یہ تھا نا کہ اپنے بچوں کو جو پہلے روکتے اس بات سے، اب پچھتاوے کا کیا فائدہ۔ میں ان والدین کو طنز نہیں کر رہا، لیکن اللہ پاک اس بچے کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کو صبر دے۔ لیکن ان والدین کو خود سوچنا چاہیے نا کہ اپنے بچوں کی کم از کم اس بات سے تربیت کرے، کم از کم بچوں کو اپنے کو اس کام سے تو روکیں جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ کو اس بات کا پچھتاوا ہو۔ کم سے کم اپنے بچوں پر اتنا تو کنٹرول ہونا چاہیے نا۔ آج کل یہ جو شہری لوگ ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں، جو ممی ڈیڈی بچے ہیں، ان کا کچھ زیادہ یہ پرابلم ہے کہ ان کے جو بچے ہیں یہ بہت آوارہ، ان کی بات نہیں سنتے۔ میں تقریباً سب بچوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ تو بچے ہوتے ہیں جو تقریباً ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی مطلب اس بات سے باغی ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ اپنی ماں سے ڈرتے ہیں۔ ایسے یار وہ نالائق بچے اور ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ نہ انہیں اپنے باپ کا ڈر ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے ماں کا ڈر ہوتا ہے۔ اس سے تو وہ دیہاتوں کے بچے ہیں نا کہ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کے پاس اتنا تعلیم، اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن انہیں اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس گلی میں ہمارا باپ آ رہا ہے۔ جب سارا دن اس کا باپ کام کر کہتا تھا، بچہ گلی میں کھیل رہا ہوتا تھا، لیکن اسے جب دور سے باپ نظر آتا تھا کہ میرا باپ گھر میں آ رہا ہے اس طرف سے، جس طرح بائک یا سائیکل پر نظر آتا تھا، تو وہ اپنے گھر میں اپنے باپ کی نظر پڑنے سے پہلے اپنی باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا کہ میرا باپ آ رہا ہے، اگر اس نے مجھے باہر گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میری پٹائی کر دے گا۔ یار کیسے والدین ہیں اپنے بچوں کو کم سے کم اتنے اس بات سے نہیں روک سکتے یار؟ جب بعد میں آپ کو ساری زندگی کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے، پھر یار آپ ساری زندگی اپنے بچوں کی جو ہے زندگی کو گوا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ کام صرف پولیس کا ہے کہ اپنے لوگوں کی، آپ کے گھروں کی چھتوں پر جا کر جو ہے وہ بچوں کو ہٹائیں، اور پھر آپ کے بچے ماشاءاللہ جو امیر زادوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر ماشاءاللہ وہ بڑی بدماشی کے اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ جناب ایک طرف پتنگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف پولیس کے اسٹیٹس لگا کر جناب بڑی بدماشی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ چلو مان لیا آپ کے بچوں کی جان نہیں قیمتی، آپ کو اپنے بچوں کی جان نہیں قیمتی، تو کم از کم ان لوگوں کا تو خیال کریں جو بیچارے ان گلیوں سڑکوں پر جا رہے ہیں، تو بائک پر جا رہے ہیں، جو بیچارے کام کاج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے جن کے صبح سویرے بیچارے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کے بچوں کی پتنگ بازوں کی جو ڈوریں ہوتی ہیں ان کے گلوں میں پھر جاتی ہیں اور بیچارے گر کر ایکسپائر ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کون پھر ذمہ دار ہوتا ہے؟ ان کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہیں، وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اس کام سے نہیں روکتے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو کنٹرول میں رکھیں، اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو ہینڈل کریں کہ کم سے کم وہ اس کام سے رک جائیں جس کام سے ساری زندگی آپ کو ہی پچھتاوا ہو، اور ساری زندگی آپ کو اس بات کا پچھتاوا کہ آپ کے بچے کی وجہ سے کسی کی جان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ تو میری ان والدین سے گزارش ہے کم سے کم اپنے بچوں کو اس کام سے روکیں۔ یہ نہ صرف ایک جان لیوا خطرہ بلکہ یہ ہندوؤں کی رسومات ہے، تو کم سے کم اپنے بچوں کو اس کام سے تو روکیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کھیلیں ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ کھیلنے کے اجازت دیں، کم سے کم اس سے نہ روکیں۔ آج کل تو ویسے ہی بچے موبائل چلا رہے ہیں، آج کل تو بچوں کو یہ کام ہی نہیں، بس یہ پتنگ بازی کا پتہ نہیں کیسے بچوں میں شوق رہ گیا ہے۔ باقی تو ہر کام جو ہے وہ موبائل نے اپنے اندر جذب کر لیا، موبائل کے اندر گیمیں ہر چیزیں، لیکن یہ پتنگ بازی جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ جو ہے یہ اپنے بچوں کے اس کام سے کیوں نہیں روک رہا۔ کم سے کم اس پتنگ بازی سے تو اچھا ہے کہ بچے وہ جو ٹائم میں پتنگ بازی کر رہے ہیں اس سے اچھا وہ اتنی دیر میں موبائل ہی چلا لیں، کم سے کم چلو اس سے کسی کی جان کو خطرہ تو نہیں نہ ہوگا۔
تو خدارا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کی چھتوں پر جا کر جو ہے وہ بچوں کو ہے جو اس کام سے روکیں یا بچوں کے جو ہے پتنگ جو ان سے چھینیں۔ یہ ہر ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر ایک والدین اپنے بچے کو اس کام سے روکے۔ جب ہر والدین اپنے بچے کو اس کام سے روکے گا تو تبھی یہ کام جو ہے وہ کنٹرول میں آئے گا، تبھی جو ہے لوگوں کی جانوں محفوظ ہوں گی۔ تو خدارا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس کام سے روکیں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کی جان کو بھی جو ہے خطرہ نہ ہو اور لوگوں کی جان کو بھی جو خطرہ نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔